الشیطان للانسان، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ دشمن کیوں ہے؟ یہ انسان کا دشمن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور تو بہت سارے ہیں نا، مثلا چوپائے ہیں، حیوان ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، لیکن شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے؟ یار آج میرے نوجوان اگر غور سے سننا، نہ ہو سکتا یار ان کی بند کھڑکیاں کھول جائیں یار، بڑے غور سے سننا۔ انسان کا دشمن شیطان ہے، اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، میری آپ سے اگر کوئی دشمنی ہے، آپ میری جگہ پر کوئی قبضہ کر لیتے ہیں، یا میرے پیسے نہیں دیتے، یا کوئی مجھے آپ نے زیادتی کی ہے، تو ہمارا تو شیطان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، یہ ہمارا دشمن کیوں ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کا سٹرکچر بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اشیاء کے نام بتلا دیے، پھر فرشتوں سے کہا کہ نام بتلاؤ، اور اس کہنے لگے یا اللہ ہم نہیں بتلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تو انہوں نے نام بھی بتلا دیے، ان کی خاصیتیں بھی بتلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ کس کو سجدہ کرو؟ تو قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے بیک وقت سجدے میں پڑ گئے، سارے فرشتے بیک وقت سجدے میں پڑ گئے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ جو مشرک ہے نا، مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ پوجا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے تو وہ ساری کائنات کا نظام اکیلا نہیں چلا سکتا، لہٰذا یہ بت جو ہے نا، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ خوشیاں دینے والا، یہ غم دینے والا، انہوں نے بت سارے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکیلا رب، اور اگر ان سے دلیل پوچھی جائے وہ کہتے ہیں جی فرشتے بھی تو ہیں نا۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ یہاں کرامن کاتبین فرشتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں نا نامہ اعمال۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بندوں کی روح قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سورج چڑھانے والے فرشتے ہیں، سورج غروب کرنے والے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام رزق تقسیم کرنے والے ہیں۔ تمہارا بھی تو عقیدہ ہے نا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں نا، یہ بارش کیسے برسا سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو بت بارش برسانے والا ہے، تو یہ بت تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا، جب یہ بت نہیں بنا تھا اس وقت بارش نہیں ہوتی تھی، اس وقت بارش کون برساتا تھا؟ بات سمجھ آئیے؟ اور تیسری جو ہمارے پاس دلیل ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اگر رب تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تو ان کی عظمت کے اظہار کے لیے لگائی ہے. اگر باپ بچے کی پرورش کرتا ہے تو باپ کی عظمت کی وجہ سے ہے، ورنہ جن کے باپ نہیں ہیں ان کی بھی تو پرورش ہوتی ہے. بھائی ماں باپ آپس میں ملتے ہیں پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی محتاج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ بولو تو سی یار، بغیر باپ کے واقع نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کو ماں تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں تو نہ باپ. اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، وہ جس کو جو چاہے عظمت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو بہت بڑی دلیل ہے وہ یہ، قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے. جب سارے کے سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے تو کیا نظام کائنات سارا درم برم ہو گیا؟ نظام سارا ہی چل رہا تھا. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ ان کے اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتوں کا محتاج ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری مخلوق رب کی محتاج ہے. اگر رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ چاہے سب کو مسلمان بنا دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ دیکھی، پسند یہ فرمایا کہ میرے مقرب بندے دنیا میں جائیں، میرا پیغام پہنچائیں، لوگ مخالفت کریں، یہ صبر کریں گے، ان کو میں جنت عطا فرماؤں گا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، یار بڑے غور سے سننا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کس کو نہیں کیا؟ انہوں نے صحیح کہا ہے. کن کو سجدہ نہیں کیا؟ اونچی بولو. جس نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا وان علیک لعنتی لا یوم، نکل جا یہاں سے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسی رہے گی. یا جس نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس کے اوپر لعنت برسائی گئی. تو رب نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں، تو نے کسی بندے کو سجدہ نہیں کرنا، تم نے مجھے سجدہ کرنا ہے. جو رب تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر رہا اور دن میں کتنے نہیں کر رہا، اس کا کیا انجام ہو گیا؟ اللہ اللہ. ایک بندہ تھا نا، سفر کر رہا تھا، یوں سمجھے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہاں سے اس نے واگا بارڈر جانا تھا، پیدل سفر کر رہا ہے. ایک بندہ راستے میں مل گیا، اور کدھر جا رہے ہیں یار؟ اور میں واگا بارڈر. کہنا چل یار میں بھی تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں. انہوں نے سوچا چلو اکیلا سفر کرنے کے بجائے دو بندے ہوں گے، باتیں کرتے کرتے سفر طے ہو جائے گا. وہ یوں سمجھے جلو موڑ تک پہنچا نا، تو اس نے کہا بھائی میں تم سے علیحدہ ہونے لگا ہوں، میں نہیں آگے جانا. وہ کہنے لگا یار تو نے بھی وہاں جانا تھا واگے بارڈر، تو بھی واگا بارڈر تو آئے نہیں، تو راستے میں کیوں ساتھ چھوڑ آئے؟ چل میرے ساتھ. کہا نہیں میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ یار اے میرے محبوب کے غلاموں ذرا غور سے وجہ سننا. وہ کہنے لگا سچی بات بتلاؤں، میں شیطان ہوں. کیا ہوں؟ شیطان لباس بشری میں. کہنے لگا میں تیرے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی.
مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں نے تو ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، میرے اوپر غضب نازل ہوا، لعنت نازل ہوئی، اور تو نے اتنے سجدے رب کو نہیں کیے۔ میں نے سوچا کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر بھی غضب نہ آ جائے، میں نے علیحدہ ہو گیا۔ دیکھو بھائی، میں ہاتھ باندھ کر میں غلط ہوں، میری اصلاح کرو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یار اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، اب قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسی رہے گی۔ اب اس کے اوپر جو لعنت برسی ہے وہ تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس نے کیا سمجھ لیا، نہ یہ انسان بنتا تو نہ میرے اوپر لعنت برسے، یہ انسان کی وجہ سے مجھے یہ برا دن دیکھنا پڑا ہے۔ اس نے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو نے ٹھیک ہے مجھے جنت سے نکال دیا، میرے اوپر لعنت برسا دی، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک مہلت، یعنی مجھے پکڑ نہ ہو، موت نہ آئے، پکڑ نہ ہو۔ فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ جب مہلت مل گئی تو اس نے پھر قسم کھائی، قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں انسان کو گمراہ ضرور کروں گا۔ یہ دشمنی وہاں سے شروع ہوئی ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرے گا وہ مجھ سے بچ جائے گا۔ یعنی شیطان سے بچنے کا واحد راستہ کیا بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے، شیطان سے بچ جاؤ گے۔